اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحتہ القائلون والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس كورت صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و محترم سامعین، ہم سورہ التکویر کی تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے اب تک اس سورہ کی 12 آیات تک تفسیر پڑھی، اور ہم نے اب تک یہ عرض کیا اس سورہ کی تفسیر کے حوالے سے کہ قیامت میں، آخرت میں، روز حساب و کتاب انسان کا نام اعمال نشر کیا جائے گا، اس کو پڑھا جائے گا، اور تمام انسان اس وقت وہاں جمع ہوں گے جب ہر انسان کا نام اعمال کھولا جائے گا اور اس کو پڑھا جائے گا۔ پھر جیسے جس کا اعمال نامہ ہوگا ویسی اس کو جزا خداوند عالم عطا فرمائے گا۔ اب آئیے آج کے درس کا ہم آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 13 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ۔ ارشاد خداوندی ہے وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جب روز حساب و کتاب ہوگا، حساب و کتاب کا آغاز ہوگا، اور حساب و کتاب کے مرحلے کے بعد جو نیک افراد ہوں گے جن کا اعمال نامہ ان افراد کی سربلندی کا سبب بنے گا، تو گویا ان افراد کے لیے جنت جو ہے وہ قریب کر دی جائے گی۔ یہ جو کہا جا رہا ہے ازلفت کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے کسی چیز کو قریب کرنا، کسی چیز کے۔ ازلفت الجنت، تو جنت کو نیک افراد کے قریب کیا جائے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، مراد یہ ہے کہ نیک افراد کو محترم جانا جائے گا، ان کا احترام کیا جائے گا، اور اس حد درجہ ان افراد کا احترام کیا جائے گا کہ جنت میں جانے کے لیے ان سے نہیں کہا جائے گا بلکہ جنت کو ان کے قریب کیا جائے گا۔ یہ ایک تعبیر ہے کسی کے احترام اور اس کی عزت افزائی کرنے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ جنت کو قریب کیا جائے گا۔ نہیں تو ایسا نہیں ہے کہ جنت کو قریب کیا جائے، جنت اپنے مقام پر واقع ہے، لیکن ان افراد کی عظمت کو بتانے کے لیے، ان افراد کی احترام اور عزت افزائی کے لیے خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جنت کو ان افراد کے قریب کیا جائے گا۔ گویا وہ افراد جنت سے قریب ہوتے چلے جائیں گے، جنت ان افراد کو وہاں سے دکھائی دے گی۔ پھر ارشاد ہو رہا ہے کہ علمت نفس ما احضرت، اس وقت روز حساب و کتاب ہر نفس، ہر انسان، نفس ما احضرت، ہر نفس یعنی ہر انسان، علمت جان جائے گا کہ جو اس نے آمادہ کیا ہے، جو اس نے تیار کیا ہے، جو اس نے اپنے آخرت کے لیے بچا رکھا ہے، جو اس نے دنیا میں رہ کر انجام دیا، چاہے عمل بد ہوں یا عمل خوب ہوں، اچھے اعمال ہوں، جو اس نے
دنیا سے بھیجا ہے اپنی آخرت کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، تو وہ وہاں پر دیکھے گا۔ گویا کہنے کا مطلب یہ ہے، مراد یہ ہے کہ علمت نفسم ما احضرت، ہر انسان اپنے نامہ اعمال کو وہاں دیکھے گا، اپنے ہر عمل کو وہاں دیکھے گا، اور اس کا ہر عمل مجسم ہو جائے گا، ہر عمل اس کا جسم اختیار کر لے گا۔ اچھا عمل اگر اس نے انجام دیا ہے تو اچھی شکل میں اس کا عمل ظاہر ہوگا، اگر برے کام اس نے انجام دیے ہیں تو بری شکلوں میں وہ اس کے اعمال وہاں ظاہر ہوں گے۔ یہ ایک پوری مستقل بحث ہے تجسم اعمال کی، فلسفہ تجسم اعمال کیا ہے، اور یہ تجسم اعمال کس طرح سے انجام پاتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، کیا مراحل ہیں، یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ انشاءاللہ کبھی اگر جو موقع ہوا تو میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن فی الحال میں خلاصے کے طور پر یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ انسان کا ہر عمل وہاں مجسم ہوگا اور انسان اس کا مشاہدہ کرے گا۔ اچھے اس لیے ہم کوشش کریں کہ ہمارا نامہ اعمال میں اچھے اعمال ہوں، تاکہ وہ اعمال اچھی شکل میں اختیار کر سکیں اور ہمارے لیے جو ہے سرخ روئی کا سبب بنے۔ فلا اقسم بالخنس، فلا اقسم بالخنس، خداوند عالم نے قسم جو ہے کھائی ہے کس کی؟ خنس کی۔ خنس سے مراد یہاں پر جو ہے وہ یہ عرض کیا گیا ہے کہ جو ہے کیا نام ہے، کسی چیز کا چھپ جانا، کسی چیز کا استتار میں چلے جانا، کسی چیز کا جو ہے چھپ جانا۔ ابھی آگے کی آیت سے اور اس کی تفسیر واضح ہو جائے گی، یعنی آیت نمبر 15 اور 16 کو ملا کر سمجھیں تو بات زیادہ بہتر طریقے سے واضح ہوگی کہ آیت نمبر 16 یہ ہے کہ الجوار الکنس، خنس وہ ہے کہ الجوار الکنس، کہ جو یعنی اپنی معینہ سرعت پر، اپنی معینہ اسپیڈ پر رواں دواں ہیں، یعنی مراد یہاں پر سیارے ہیں، مراد یہاں پر کہکشاں ہیں، مراد یہاں پر گلیکسیز ہیں، جو اسپیڈ خداوند عالم نے ہر سیارے کی معین کر دی ہے، جو سرعت خداوند عالم نے حرکت کرنے کی ہر گلیکسی کی، ہر سیارے کی معین تعیین کر دی ہے، اس حرکت سے، اس اسپیڈ سے، اس سرعت سے ذرہ برابر بھی کوئی سیارہ ہٹتا نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ذرا سی جو ہے ان کی حرکت اسپیڈ ان کی تیز ہو جائے یا کبھی ہلکی ہو جائے، نہیں، جو جس جو سرعت پر ان کو تعیین کیا گیا ہے وہ اسی پر حرکت جو کر رہے ہیں، اور تا قیامت اسی اعتبار سے حرکت جو ہے وہ کرتے رہیں گے۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، تو دونوں ہی آیات کا ترجمہ اور تفسیر یہ ہے کہ خداوند عالم قسم کھاتا ہے ان سیارات کی کہ جن سیارات کو خداوند عالم نے ایک خاص سرعت پر معین کیا ہے، اور تا قیامت وہ اسی سرعت پر، اسپیڈ پر حرکت اور سیر جو ہے وہ کرتے رہیں گے۔ واللیل اذا عسعس، وہ قسم کھاتا ہے خداوند عالم رات کی، اذا عسعس، رات کے جب کیا ہے وہ چلی جائے۔ عسعس کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ رات کا ابتدائی حصہ اور رات کا آخری حصہ، گویا پوری رات جو ہے اس میں شامل ہے کہ واللیل اذا عسعس، جب رات جو ہے وہ پوری طرح سے ظاہر ہو جائے اور روشنی کو جو ہے تاریکی میں بدل دے، رات جب پوری طرح سے چھا جائے، جب تاریک ہو جائے، دن کی روشنی کو جو ہے تاریکی میں بدل دے، تو اس وقت خداوند عالم قسم کھا رہا ہے کہ واللیل اذا عسعس۔ اور رات میں نے عرض کیا ہے پہلے بھی کہ رات خداوند عالم نے اس لیے بنائی تاکہ انسان
استراحت اور آرام کرے۔ اگر ہمیشہ دن ہی رہتا تو انسان ہمیشہ کام ہی کرتا رہتا اور جسم انسان کا جلدی تھک جاتا، کیونکہ خداوند عالم رب العالمین ہے، انسان کی ہر ضرورت کو اس سے پہلے، انسان کی ضرورت کو انسان کی طلب سے پہلے خداوند عالم نے انسان تک پہنچائی ہے اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھا ہے۔ یہی بھی ایک ضرورت ہے انسان کی کہ اگر رات نہ ہوتی، جو رات کے فوائد ہیں وہ فوت ہو جاتے اور انسان کی زندگی مضمحل ہو جاتی، انسان کی حیات مضمحل ہو جاتی، انسان کا جسم جلدی تھک جاتا۔ جلدی تھکنے کا مطلب یہ ہے کہ عمریں انسانوں کی کم ہونے لگتی اور موتیں جلدی واقع ہونے لگتی، کیونکہ جسم بہرحال ایک مشین کی طرح ہے۔ جس طرح جتنا زیادہ آپ جس مشین سے کام لوگے اتنی جلدی وہ مشین جو ہے تھک جائے گی۔ اس لیے جو ہے خداوند عالم نے رات بنائی تاکہ انسان دن میں کام کرے اور رات میں آرام کرے، تاکہ اگلی صبح کو، اگلے دن جب نئی صبح نمودار ہو، جب نیا روز نمودار ہو، آفتاب نمودار ہو، طلوع ہو، تو انسان ایک نئی سوچ کے ساتھ، انسان ایک تر و تازگی کے ساتھ اپنے اگلے دن کی شروعات کرے۔ اگر رات نہ ہوتی تو تر و تازگی اور ایک نئی شروعات کا جو ہے تصور نہ انسان کے ذہن میں آ پاتا، وہی چیزیں کا چلتی رہتی اور جو ہے ایک طرح کا چینج اگر آپ کہہ لیجئے، اور اگر ایک طرح کا جو ہے تنوع جو ہے وہ انسان میں وجود میں نہیں آ پاتا۔ انسان کی طبیعت کیا ہے، وہ مرجھا جاتی، پشمردہ ہو جاتی، امیدیں ختم ہو جاتی۔ ہر صبح انسان کے لیے ایک نئی امید لے کر آتی ہے، صبح انسان کے لیے ایک نئی امید لے کر آتی، ہر صبح انسان ایک نئی امید کے ساتھ، ایک نئے ایمان کے ساتھ، ایک نئے یقین کے ساتھ، ایک نئے اطمینان کے ساتھ اپنے بستر سے اٹھتا ہے اور اپنے کام کی تلاش میں جاتا ہے۔ اس لیے واللیل اذا عسعس، پھر ارشاد خداوندی ہے کہ والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم کہ جب صبح نے سانس لی۔ تنفس کا مطلب ہے سانس لینا۔ صبح کی قسم کہ جب صبح سانس لے، سانس لینے سے مراد یہ ہے صبح کی، اب صبح کوئی انسان تو ہے نہیں کہ جیسے ہم سانس لیتے ہیں ویسے صبح جو سانس لیتی ہے۔ سانس لینے سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ سانس لینے سے مراد یہ ہے کہ ہر صبح جو ہے وہ جو ہے افق آسمان پر، ہر صبح افق آسمان پر ایک روشنی نمودار ہوتی ہے، نور ہوتا ہے، اور وہ نور ہلکے ہلکے پھیلتا چلا جاتا ہے اور اس طرح سے پھیلتا ہے کہ زمین کی تاریکی کو ہلکے ہلکے روشنی میں بدل دیتا ہے، یعنی روشنی میں بدل دیتا ہے، نور میں بدل دیتا ہے اور تر و تازگی میں بدل دیتا ہے۔ یہ ایک طرح کی یہاں پر استعارہ استعمال ہوا ہے۔ استعارہ جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ صبح کو جو ہے کسی چیز کا استعارہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ صبح تو یہ مراد ہے نہیں، کیونکہ صبح تو سانس لیتی نہیں ہے، لیکن کسی چیز کا استعارہ، میں استعارہ اور تشبیہ کے حوالے سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں، تقریباً شاید میں سمجھتا ہوں کہ سورہ والتین میں، سورہ والتین کی جب میں نے تفسیر بیان کی تھی تو اس میں میں نے تفصیلی طور پر استعارہ اور تشبیہات کے حوالے سے جتنی ضرورت تھی اس وقت میں نے عرض کیا تھا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ استعارہ استعمال کیا جا رہا ہے، صبح کو کسی چیز کا استعارہ بنایا جا رہا ہے۔ تو استعارہ اس لیے بنایا جا رہا ہے اس چیز کا کہ انسان جب پورے دن دیکھیے انسان کی زندگی مشکلات سے بھری ہے، انسان کی زندگی میں قدم بقدم ہر قدم مشکلات ہیں اور انسان کو پیہم مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہر روز انسان کے سامنے ایک نئی مشکل ہے۔ تو انسان پورے دن میں جو ہے جو عمل بھی انجام دیتا ہے تو وہ مشکلات کے ساتھ وہ انجام دیتا ہے، تمام دشواریاں برداشت کرتا ہے۔ بہرحال انسان اپنے آفس جائے یا کسی بھی کام پر جائے، جو بھی اس کا مشغلہ ہے، تو بہرحال اس کو مشکلات اور تکلیفیں وہاں ہوتی ہیں، اور انسان چاہے کہیں پر بھی موجود ہو
جو بھی اس کا مشغلہ ہے اس کو کچھ نہ کچھ مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا ہے، زحمت ہوتی ہے، انسان کو پریشانی ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے۔ تو تمام یہ چیزیں جب انسان پورے دن برداشت کرتا ہے اور جب رات کو اپنے بستر پر جا کر سوتا ہے، پھر رات کے بعد جب صبح نمودار ہوتی ہے تو وہ صبح جو نمودار ہوتی ہے، انسان اس صبح کے وقت تک اپنی ساری دشواریوں کو بھول چکا ہوتا ہے، اپنی ساری پریشانیوں کو تقریباً بھول چکا ہوتا ہے۔ اس کے جسم میں، اس کے ذہن میں جو تھکاوٹ جو پائی جاتی ہے، جو ٹینشنز اس کے ذہن میں جو مطلب وجود میں آئی ہوتی ہیں، کریٹ ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں نئی صبح کے ساتھ بہت ہی ہلکی پڑ جاتی ہیں۔ نئی صبح یعنی جب اگلا روز نمودار ہوتا ہے تو وہ ساری مشکلات کے جو اپنے شد و مت کے ساتھ قائم تھیں وہ کافی ہلکی پڑ جاتی ہیں۔ مصیبتوں کا جو اس نے برداشت کیا تھا، جو اس کو پریشانیاں تھیں، وہ جو ہیں کافی ہلکی پڑ جاتی ہیں، اور ایک نئی صبح جب نمودار ہوتی ہے تو انسان ایک طریقے سے نئی سانس لیتا ہے۔ یہ ہے کہنے کا مطلب کہ انسان ہر صبح کے ساتھ اپنی پریشانیوں کو بھول کر ایک نئی سانس لیتا ہے، ایک نئی انرجی کے ساتھ، ایک نئی کہنا تر و تازگی کے ساتھ اپنے نئے دن کا آغاز کرتا ہے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ۔ تو آج کا درس ہمارا یہیں تک رہے گا، انشاءاللہ کل ہم اس سے آگے بڑھیں گے۔ آنے والے تو جواسطہ محمد و آل محمد کا، حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کا، جناب زین السلام اللہ علیہ کا، کربلا کے 72 شہداء کا، دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار ہیں ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما، اور ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔